رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل اور تمام عیوب و نقائص سے مبرہ تخلیق کیا ہے۔ آپ کا سراپا کمال درجہ حسن و متناسب اور دلکشی اور رونائی کا حامل اور حسن و خوبی کا خزینہ ہے۔ آپ کے اعضائے مبارکہ کی ساخت اس قدر مثالی اور حسن مناسبت کی آئینہ دار تھی کہ اسے دیکھ کر حسن مجسم پیکر انسانی میں ڈلتا دکھائی دیتا تھا۔ آپ سرتاپا حسن مجسم تھے۔ لوگ آپ کے سراپے حسن کو دیکھ کر بے خود اور مبہوت ہو کر رہ جاتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر دل نشیں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا تھا کہ ہر دیکھنے والا آپ کے حسن و جمال کی حلاوتوں میں گم ہو کر رہ جاتا۔ آپ کی تخلیق رب کائنات کی جملہ تخلیقی رعنائیوں کا مرقع زیبائی تھی۔ آپ خندہ بلب اور شگفتہ گلاب کی طرح تر و تازہ دکھائی دیتے۔ آج بھی آپ کے چہرہ تاباں کی ذو فشانی آفتاب جہاں تاب کی مانند ہر سو جلوہ فگن ہے۔ آئیے آپ کے دیدار سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے حسن سرمدی کے حیات آفرین چشمے سے زندگی کی خیرات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے چہرہ مبارک سے انوار و تجلیات کی رمجم جاری ہے۔ اپنی آنکھوں اور سینوں میں ٹھنڈک بھرنے کے لیے چہرہ اقدس کی دل آویزی اور کشش و جاذبیت میں کھو جائیں اور طالب دیدار بن کر ہمہ وقت روئے مقدس کو دیکھتے ہی چلے جائیں تاکہ جلوہ گاہ حسن کبھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ آپ کے مبارک ہونٹ سرخی مائل تھے۔ لطافت و نزاکت اور رعنائی و دلکشی میں اپنی مثال آپ تھے۔ بوقت سکوت نہایت شگفتہ اور لطیف محسوس ہوتے۔ مبارک لب واہ ہوتے تو دہن پھول برساتا۔ آپ کی گفتگو میں ایک نظم اور ٹھہراؤ ہوتا۔ گفتگو نہایت فصیح و بلیغ ہوتی۔ آپ مسکراتے تو چہرہ نو شگفتہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے۔ مسکراتے تو دانت اولوں کے دانوں کی طرح محسوس ہوتے۔ آپ گفتگو فرماتے تو دانتوں کے باریک ریخوں سے اس طرح نور کی شعائیں نکلتی کہ در و دیوار چمک اٹھتے۔ چشمان مقدسہ خوب سیاہ، کشادہ، خوبصورت اور نہایت پرکشش تھیں۔ آپ کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی ابھی سرمے کی سلائی ڈال کر آئے ہیں۔ مبارک آنکھوں کی پلکیں گہری سیاہ، دراز اور گھنی تھیں۔ پتلی کے علاوہ آنکھوں کا بقیہ حصہ سفید تھا مگر اس میں سرخی گلی ہوئی نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس میں ہلکا سرخ رنگ کسی نے گول کر ملا دیا ہو۔ دیکھنے والے کو وہ سرخ ڈورے دکھائی دیتے تھے۔ آپ کے ابرو مبارک گہرے سیاہ، گنجان اور کمان کی طرح خمیدہ اور باریک تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ بغور دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ ابرو مقدس آپس میں متصل ہیں۔ آپ کی ناک مبارک کمال درجہ قوت شامہ کی حامل اور نکہتوں کی امین تھی۔ موزونیت اور تناسب کے سانچے میں ڈلی ہوئی ثنائے ازل کا شاہکار دکھائی دیتی تھی۔ ناک مبارک سے نور کی شعائیں پھوٹتی رہتی تھیں۔ آپ کے رخسار روشن نہایت چمکدار، سفید اور اعتدال و توازن کا دلکش نمونہ تھے۔ سرخی مائل سفید کہ گلاب کے پھولوں کو بھی دیکھ کر پسینہ آ جائے۔ چمک ایسی تھی کہ چاند بھی شرمائے۔ گداز ایسا تھا کہ شبنم بھی پانی برتی دکھائی دے۔ نرماہٹ ایسی تھی کہ کلیوں کو بھی حجاب آئے۔ آپ کی جبینیں پر نور، کشادہ، روشن، فراخ اور چمکدار تھی۔ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور ماہ تاباں کی طرح آبدار تھی جس پر کبھی شکن نظر نہیں آئی تھی۔
جو کوئی آپ کی منور پیشانی پر نظر ڈالتا وہ دمک اور تبانی دیکھ کر مسرور ہو جاتا اور اس کا دل سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا۔ آپ کی جبین اقدس اس طرح چمکتی دکھائی دیتی جیسے سیاہ اندھیرے میں روشن چراغ۔ آپ کا دہن مبارک فراخ، موزوں اور اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، جو چہرہ انور کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیتا۔ آپ کی گردن اقدس دستے قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف و شفاف، پتلی اور قدرے لمبی تھی، جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی سے تراشی گئی ہو اور اس میں اجلا پن، خوش نمائی، صفائی اور چمک دمک اپنے نقطہ کمال تک بڑھ دی گئی ہو۔ آپ کے گوشے اقدس خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال اور اعتدال و توازن کا حسین امتزاج تھے، جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ آپ کی ریش اقدس گنی اور گنجان ہونے کے باوجود باریک اور نہایت خوبصورت دکھائی دیتی۔ سرخ و سفید چہرے کی خوبصورتی شخصی وقار اور مردانہ وجاہت میں اضافہ کرتی۔ آپ کی زلفیں عنبرین نہایت خوبصورت اور جاذب نظر تھیں، جیسے ریشم کے سیاہ گچھے، نیم خمدار، جیسے ہلال عید ہو۔ ان میں تناسب کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا، نہ بالکل سیدھی اور نہ پوری طرح گنگریالی، بلکہ درمیانی نوعیت کی تھیں۔ صحابہ آپ کی خمدار زلفوں کے اسیر تھے، جن کی نگاہیں ہمہ وقت ان کے چہرے کا طواف کرتی رہتیں۔ آپ کی عنبربار زلفیں جب کانوں کی لو سے نیچے لٹکتیں اور مبارک شانوں کو چھونے لگتیں تو صحابہ فرط محبت سے قربان ہونے لگتے۔ آپ کا سر انور حسن اعتدال اور موزونیت کے ساتھ قابل ستائش اور وقار و تمکنت کا مظہر عتم دکھائی دیتا، جس کی وجہ سے سردار کائنات کی شخصی وجاہت اور عظمت کا تاثر قائم ہوتا۔ آپ کے دستے اقدس انتہائی نرم و ملائم تھے، ریشم سے زیادہ سبک، برف سے زیادہ ٹھنڈے اور شبنم کے قطروں سے بھی نازک۔ پھولوں کا گداز بھی اس کے آگے پانی پانی ہو جائے۔ دستے اقدس سے ہمہ وقت خوشبوئیں لپٹی رہتیں۔ آپ کے دستے اقدس ہمیشہ معطر رہتے۔ مسافہ کرنے والا کئی دن دستے اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو کی سرشاری کو مشام جاں میں محسوس کرتا رہتا۔ آپ کی انگشتان مبارک نہایت خوبصورت، سیدھی، دراز اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح تھی۔ انہی مقدس انگلیوں کے اشارے سے چاند وجد میں آ جایا کرتا تھا۔ شق القمر کا معجزہ انہی مقدس انگلیوں کے اٹھ جانے سے ظہور میں آیا۔ انہی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہو گئے۔ چاند کی طرف اٹھتیں تو وہ بھی دو لخت ہو جاتا۔ شہادت والی انگلی درمیانی انگلی سے لمبی تھی، درمیانی انگلی شہادت والی انگلی سے چھوٹی اور انگوٹھی والی انگلی درمیانی انگلی سے چھوٹی تھی۔ آپ کی مقدس اور نورانی ہتھیلیاں نہایت کشادہ اور پرگوشت تھیں۔ ہتھیلیوں میں نرماہٹ، خنکی اور ٹھنڈک کا احساس آپ کا ایک منفرد وصف تھا۔ آپ کے بازوئے اقدس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ طوالت کے اعتبار سے اعتدال کا خوبصورت اور دلکش نمونہ تھے۔ کلائیوں پر بال مبارک تھے، بازو اور کلائیاں سفید، چمکدار اور حسن و جمال مصطفیٰ کا آئینہ دار تھے۔ آپ کے مبارک کندھے مضبوط اور قدرے فرب ہی لیے ہوئے تھے، بالکل پتلے شانے نہ تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ گوشے اقدس سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے چاند کا ٹکڑا ملاحظہ کر رہے ہوں۔ آپ کا بطن اقدس ریشم کی طرح نرم اور ملائم، چاندی کی طرح سفید، 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ آپ کے شکم اطہر پر بال نہ تھے، ہاں بالوں کی ایک لکیر سینہ انور سے شروع ہو کر ناف پر ختم ہو جاتی۔ آپ کا سینہ اقدس فراخی، کشادگی، وسعت
اور حسن تناسب میں اپنی مثال آپ تھا اور اعتدال و توازن کا نادر نمونہ تھا۔ آپ کا سینہ انور قدرے ابھرا ہوا تھا اور پاکیزگی و طہارت کا گہوارہ تھا، سفیدی اور آب و تاب میں 14ویں کے چاند جیسا تھا۔ آپ کی مبارک بغلیں سفید، صاف و شفاف اور نہایت خوشبودار تھیں۔ آپ کی مبارک بغلوں کا پسینہ کستوری کی خوشبو کی مانند تھا، جس کی مہک سے مشام جاں معطر ہو جاتا۔ آپ کی پشت اقدس نہایت کشادہ، خوبصورت اور دلکشی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں مقدس کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ کی مبارک زبان سچائی اور صداقت کا آئینہ دار تھی، فضول اور لا یعنی باتوں سے بالکل پاک تھی۔ زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی تھا۔ آپ کی آواز دل آویزی اور حلاوت کی چاشنی لیے ہوئے حسن سود کا کامل نمونہ تھی۔ آپ کا لہجہ انتہائی دلکش، باوقار اور باروب ہوتا تھا۔ آپ سے زیادہ خوش الحان زمانے میں کوئی نہیں۔ آپ کی مبارک رانیں بھی جسم کے دوسرے حصوں کی طرح سفید اور چمکدار تھیں۔ آپ کے زانوے مبارک موزونیت، اعتدال اور وجاہت کے آئینہ دار تھے۔ جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں۔ آپ کی مبارک پنڈلیاں خوبصورت، نرم و گداز اور چمکدار تھیں، باریک تھیں، موٹی نہ تھیں۔ صحابہ کرام آپ کی مبارک پنڈلیوں کو مس کرتے اور ان کو چومنے کا شرف حاصل کرتے۔ آپ کے قدمین شریفین دلکش، حسین اور مرقع جمال و زیبائی تھے، اور آپ کی انگشتان پا مبارک حسن اعتدال اور حسن تناسب کے ساتھ قدرے لمبی تھیں۔ آپ کے مبارک تلوے قدرے گہرے تھے۔ آپ خرام ناز سے آہستہ قدم اٹھاتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہ لگتے تھے۔ آپ کی مبارک ایڑیاں مرقع حسن و جمال تھیں، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی قد و قامت بھی حسن تناسب کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ تنہا ہوتے تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا آپ میانہ قد کے مالک ہیں، اور اگر صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہوتے تو آپ سب سے بلند اور نمایاں دکھائی دیتے۔ آپ قامت و رنائی اور زیبائی میں سب سے ممتاز نظر آتے۔ آپ کی بصارت و بصیرت کی ہمہ گیر وسعتوں اور رفتوں کا اندازہ لگانا فرد بشر کے لیے ناممکن ہے۔ آپ کو ظاہری بصارت اور باطنی بصیرت کی خوبیاں بڑی فیاضی اور فراخ دلی سے عطا کی گئیں۔ الغرض حسن ساخت کے اعتبار سے آپ کی خوبصورتی اور رنائی اپنی مثال آپ تھی۔ سبحان اللہ۔